اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اکثر لوگوں کو تہجد کے طریقہ نہیں آتا کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں اور اس کا سارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ تہجد کا بہترین طریقہ کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے، مکمل طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تہجد سو کر جب آدمی بیدار ہوتا ہے، اس کے بعد جو رات کے آخری پہر میں ہو یا 1-2 بجے ہو نماز پڑھتا ہے صلاۃ التہجد کی نیت سے، اسے تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت کو دیکھنا ہے کہ عشاء کے بعد ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اگر عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور پہلے تہجد پڑھنا چاہتا ہے پھر بعد میں عشاء پڑھے گا، یہ تہجد نہیں ہوگی۔ ٹائم ٹیبل کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اگر بے وقتی نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اگر ظہر کے وقت عصر کی نماز اور فجر کے وقت ظہر کی نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ بظاہر تو عبادت ہے، لیکن عبادت اس وقت اچھی لگتی ہے جب اس کو اس کے اپنے وقت کے اوپر پڑھا جائے۔ ہر چیز ٹائم ٹیبل پہ اچھی لگتی ہے، تو اسی لیے تہجد کے وقت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد تہجد کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور باقی جو الفاظ سکھائے جاتے ہیں، جملے سکھائے جاتے ہیں، یہ بطور تعلیم کے ہوتے ہیں، بطور سمجھانے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیت 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد، منہ قبلہ شریف کے اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس نیت کو دل کے اندر کریں یا زبان کے ساتھ کریں، دونوں طرف جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح نیت کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ جب کہیں گے نا تو یہ ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ گویا کہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ اندر کے فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ فرض چھوٹ گیا۔ جب فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے آخر میں، آخری قعدے میں، تو پھر اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کا فرض رہ جائے، فرض چھوٹ جائے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب نیت کریں گے تو آج یہ بات سمجھتے ہیں کہ تہجد کی کتنی رکعت ہیں، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ 12 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 20 ہے، کوئی کہتا ہے کہ 8 ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 4 ہیں۔ تو شش و پن میں لوگ مبتلا رہتے ہیں اکثر۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، تہجد کی نماز ہو گئی۔ تو اگر وقت زیادہ ہے 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں تہجد کی۔ لیکن سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ہر رات رمضان یا غیر رمضان ہو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی، ٹھیک ہے۔ کبھی 13 بھی ہو جاتی تھی، وتر کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 نفل پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے 8 رکعت کا معمول بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹائم ٹیبل کی پابندی بھی ہو، وقت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی رکعتوں کا بھی خیال رکھیں۔ 2 رکعتیں پڑھیں، اگر وقت تھوڑا ہے دعا زیادہ مانگیں۔ ایک آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تہجد پڑھنے کے بعد آپ کم سے کم 10 منٹ دعا مانگا کریں۔ 10 منٹ دعا جب مانگیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا، آپ کے کاموں کو سنوار دے گا، آپ کے مشکل کاموں کو اللہ ایک پل میں درست کر دے گا۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کمی یہ ہے، غفلت یہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ افسوس کا مقام، لوگوں کے دروں میں گھروں میں جا کر مانگتے ہیں۔ بھکاری لوگوں سے مانگتا ہے سارا دن،
ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے نہیں مانگتا۔ بھائی اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ تو صحیح، اللہ تمہاری بگڑی سنوار دے گا۔ اور ندامت کا آنسو بہا کے تو دیکھو نا، جبین نیاز ٹکاتے تو دیکھو نا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ دے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو اسی لیے تہجد کا بھی معمول بنائیں، اور تہجد کا طریقہ بھی صحیح معنی آتا ہو، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں۔ خواتین گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو عبادات سے مزین کریں، عبادات کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیں۔ جب عبادت گھر کے اندر ہوگی اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کی برکت اترے گی، تو وہ بندہ کامیاب و کمران ہوگا۔ آج وجہ یہی ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں بے نمازی ہیں، جب نماز نہیں پڑھتی تو نوافل کہاں پڑھیں گی؟ جو فرض نماز کی اہمیت جس کو پتہ نہیں، نوافل کی کیا اہمیت جانے گا؟ تو اسی لیے مرد حضرات مسجدوں کی زینت بنے، عورتیں گھروں کی زینت بنے عبادت کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تسبیحات کے ذریعے سے اپنے اولادوں کو سکھائیں، تربیت کریں، ابھی سے ان کو نماز کا عادی بنا دیں۔ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا، بڑا پرکٹھن دور ہے، بڑے پرفتن حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دیندار بنائے، ہمارے تمام تر مسئلوں کو حل فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔